السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إلى آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے کا پہلا جمعہ اور اس رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا. جیسے کہ پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جمعے کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے. اور ماشاءاللہ آپ تمام خواتین نے بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام کیا. امید ہے انشاءاللہ اس کل رات سے جب سے جمعہ شروع ہوا ہے آپ نے اس جمعے کو بھی اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں مصروف رکھا ہوگا. آج کا جو ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، جس کے حوالے سے میں تقریباً شروع دن سے کچھ نہ کچھ بات کرتے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے اور اس دور کے جو چیلنجز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اولاد کو کس طرح صحیح راستے پر لے کر آئیں. اور اس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی سورۃ اللقمان کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے، جس سے ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا اللہ کے نیک کوئی خاص بندے ہیں. تو اکثر حضرات یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے اتنے خاص بندے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو بڑی حکمت سے نوازا تھا، بڑے علم سے نوازا تھا. وہ علم تھا جس کو ہم حکمت کا علم کہتے ہیں، جس کو ہم گر کی باتیں کہتے ہیں. وہ گر کی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کو سکھائی تھیں. وہی ان گر کی باتوں میں سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس پیارے انداز سے نصیحت کر رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کے حوالے سے میں نے جو 2 احادیث پڑھی ہیں وہ بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنے خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ.
حضرت لقمان علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے سے اس انداز سے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ جو حضرات عربی کو جانتے ہیں، عربی کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، وہ یا بنیا کا مطلب بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر بنیا کا کیا معنی ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کی ایک لفظ کی تصغیر ہوتی ہے۔ جیسے ایک رجل ہے، عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو، اور اگر ہم اس کی تصغیر نکالیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے رجیل۔ اور جب یہ تصغیر بن جاتی ہے، رجیل بن گیا، عربی کا قاعدہ ہے، جب یہ رجیل بن جاتا ہے تو اس معنی کے اندر محبت آ جاتا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں رجل تو اس کا مطلب ہوگا اے بندے، اے شخص، اے لڑکے، اے مرد۔ لیکن اگر میں کہہ دوں رجیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے بندے، اے میرے اچھے سے بندے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میں کروں یا بنی، اے میرے بیٹے، اس کا مطلب ہوگا اے میرے بیٹے۔ لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے یا بنی نہیں کہا، فرمایا یا بنیا، یہ تصغیر ہے بنی کی، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی بیس بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان کو بلڈنگ بنانی ہو، اگر اس کا بیس صحیح نہیں ہوگا تو پوری بلڈنگ اگر اس کے اوپر کھڑی کر دی جائے تو وہ بلڈنگ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر اس کی بنیاد ٹیڑھی ہو، اس کی بنیاد، اس کے پیلرز ٹیڑھے ہوں اور اس کے اوپر عمارت پوری بناتی رہے، پوری عمارت نیچے سے لے کر اوپر تک ٹیڑھی رہے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیس کے اوپر پوری بھرپور طریقے سے محنت ہو جائے تاکہ اس کے اوپر جو پوری عمارت بننے والی ہے وہ عمارت بھی بالکل بھرپور طریقے سے ٹھیک ہو۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کا بیس بنا رہے ہیں، بنیاد بنا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے سے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو معبود نہ بنانا۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، ظلم تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ہم ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان الشرک کا بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ وہ ظلم کرنا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیے اور آپ خود سوچئے، ہم حضرت لقمان علیہ السلام سے زیادہ تو علم والے نہیں ہیں۔ ہم حضرت لقمان علیہ ہمیں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضرت لقمان علیہ السلام سے زیادہ علم ہمیں ہوگا۔ ہم یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے کہ حضرت لقمان علیہ السلام سے زیادہ حکمت ہمارے پاس ہوگی، ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ وہ اپنے بچے کو پہلی تعلیم کس چیز کی دے رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے سے بیٹے، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آج ہم اپنے حالات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی جب پیدائش ہوتی ہے اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے، جب ڈیلیوری ہو جائے اور اس دنیا میں جب بچہ آ جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دینی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت دینی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو آج ہمارے جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اور سنت آپ علیہ السلام کی یہ ہے، جی اب چلی گئی تھی بیچ میں، ہاں وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا لیکن اب آ رہی ہوگی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دینی ہے اور اس کے بائیں کان کے اندر یعنی اس کے الٹے کان کے اندر اقامت دینی ہے۔ اور فرمایا کہ اذان اور اقامت دینے کے لیے اس شخص کا اہتمام ہو
کہ جس کو نیک سمجھا جائے، جس کو نیک سمجھا جاتا ہے، کوشش کرا جائے کہ وہ اس کام میں یہ کام کو انجام دے۔ آج ہمارا بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور جب وہ اسپتال میں ہوتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اذان کا جو سلسلہ جس کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اس کو کس طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس کام کو کر رہے ہیں؟ جیسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے ذریعے یہ کام کروایا جائے، کیا ہم یہ کام کسی نیک آدمی کے ذریعے کرواتے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جن کی اولادیں ہو گئی ہیں وہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہم نے یہ کام کس کے ذریعے کروایا تھا۔ یہ پہلا حکم ہے، یہ پھر جب اس دنیا میں آ رہا ہے تو پہلی چیز اس کے کان میں یہ پڑ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام کس نے انجام دیا ہے، اس کا بڑا اثر ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات ایسے ہی نہیں ارشاد فرما دی کہ جب اس دنیا میں پہلے آئے تو سب سے پہلا یہ کام کرو۔ اللہ کے نبی کو اس کی بات میں، اس کے بارے میں پتا تھا کہ اس کا کیا اثر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نام کو اس کے کان میں ڈالنا ہے، اور وہ بھی کسی ایک ایسے انسان سے جس کو نیک سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام خود نیک تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کو اللہ کے تمام طریقوں پہ چلنے والے تھے، نبی کے چلنے والے تھے، وہ تھے نیک، لیکن جب اپنے بچوں کی اولاد ہوتی تھی وہ حضرت صحابہ کرام اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کے پاس لے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارا یہ جو آپ اذان کا معاملہ ہے یہ آپ حل کر دیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت صحابہ کرام خود نیک ہیں، وہ خود یہ کام انجام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ یہ کام کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا اس کا اثر کوئی چھوٹا موٹا نہیں، اس کا اثر بڑا اثر ہے۔ یہ پہلی غذا ہے بچے کی جو اس کو دی جا رہی ہے، اور کتنا اہتمام ہونا چاہیے اس کے معاملے میں۔ اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ اس کا اثر یہ جو ابھی دیا جا رہا ہے، کل کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا، اس سے آگے جائے گا، 55 سال کا جب ہوگا، جب بڑا ہوگا، بچپن سے 55 پہ وہ جب پہنچے گا تو اس کا اثر اس وقت تک جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے دوسرا کام کیا کرنا ہے جب اس دنیا میں بچہ آ جائے تو جو پہلا کام تو اذان کا کام ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک کام یہ کیا جائے کہ اس کی تحنیک کی جائے، بچے کی تحنیک کی جائے۔ تحنیک کہتے ہیں کہ اپنے منہ میں جو آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں، آج ہم نے سنت کو بھی اپنے طریقوں سے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ کوئی کھجور لے یا کوئی چھوارا لے اور اپنے، کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے بچہ آپ چبا نہیں سکتا، تو فرمایا کہ وہ کوئی نیک بندہ اس کھجور کو، اس چھوارے کو اپنے منہ میں ڈالے اور اس کو چبائے، چبانے کے بعد اس کے اندر سے تھوڑا سا جو اپنے منہ سے لعاب نکالے، جو کھجور کا لعاب ہے جس کے اندر مٹھاس ہے، وہ اپنے بچے کے منہ میں، جو بھی بچہ ہے اس کے بچے کے منہ میں چٹا دے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن کس انداز سے کر رہے ہیں یہ دیکھیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کرتے ہیں، شہد لے کر آ جاتے ہیں کہ شہد چٹا دیتے ہیں۔ شہد کی اپنی برکات ہیں، وہ ساری چیزوں کی اپنی برکات ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی جو اصل سنت ہے، ان سنتوں کو جب ہم پورا کریں گے تو اس کے جو اثرات ہوں گے، وہ اثرات کو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ کیا اثرات ہوں گے۔ اور اس کام کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نیک انسان کے ذریعے کروایا جائے، کسی نیک انسان کے ذریعے کروایا جائے۔ اس کا اثر یہ ہمیں دیکھنے میں تو صرف یہ لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کا اثر بڑا ہے۔ اس کا اثر صرف ابھی نہیں، کل کو جب یہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت تک اس کا اثر رہے گا۔ اور تیسرا حکم فرمایا کہ جب بچہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا 7ویں دن کیا کرنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے اور اس کا اچھا سا نام رکھنا ہے۔ یہ بچوں کے حقوق ہیں۔ آج ہم عقیقے کے ساتھ کیا انداز کرتے ہیں، آج ہم نے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، آج ہم نے عقیقے کو ایک فنکشن بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو آج ہم نے فنکشن بنا لیا،
اور اس فنکشن کے موقع پر ہم طرح طرح کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا ہی اسی کام کے لیے ہوں کہ میں اس کام کو ختم کر دوں اور روک دوں۔ سنت کے کام کو بھی ہم نے اپنے طریقوں سے کرنا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے یہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کو خدا کے لیے سنت کے طریقے سے کیا جائے۔ تو 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سنت کے مطابق عقیقے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکرے ہیں، یا اگر بچی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ہے۔ فرمایا جب 7واں دن آ جائے اس بچے کا تو ان دو اس کے لیے اگر بچہ ہے تو 2 بکرے لے آئیں، ایک بچی ہے تو 1 بکری لے آئے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے بچے کا جو سر ہے، جو اس کے بال ہیں، ان بال کو مکمل طور پر کاٹ لیا جائے، اور اس کے بعد اس بال کو جمع کر لیا جائے، اور اس بال کو جمع کرنے کے بعد کسی بھی جگہ جا کے اس کا وزن کروا لیا جائے۔ جتنا بھی اس کا بال کا وزن ہو اس کے مطابق اس جو چاندی کوئی شاپ والا ہے جس کو جو سونے یا چاندی کا کام کرتا ہے، اس کو وزن کروا کے اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور جتنا اس کا وزن ہے اس کے مقدار چاندی کتنے کی ہوگی، وہ بتا دے گا۔ 100 روپے کی، 200 روپے کی، 300 روپے ہوگی۔ وہ 300 روپے 400 روپے کسی غریب کو، کسی مسکین کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہی سنت ہے عقیقے کی، یہ بس اتنا سا کام ہے۔ آج ہم نے اس سنت کو بھی ایک شادی جیسا روپ بنا لیا کہ نہیں ہمیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے فنکشن کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، ہال بک کروانے، طرح طرح کے کھانے کروانے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو ہم نے ایکسٹرا چیزیں ہیں اپنے اوپر لازم کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، لوگوں نے عقیقہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اس لیے عقیقہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے عقیقہ بچوں کا کیا، لوگوں رشتہ دار سوال کریں گے تم نے عقیقہ کیا اتنے سادگی سے کیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، نہ تمہیں بلایا، نہ اس وجہ سے لوگوں نے یا تو چھپ کے کرنا شروع کر دیا، یا بہت سے لوگوں نے تو کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے مشکلات میں نہیں ڈالا جتنا ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، کہ دین تو آسان ہے، ہم نے اس دین کو بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ہم نے شادی کرنے کو بھی مشکل بنا دیا ہے، ہم نے عقیقہ کرنے کو بھی مشکل بنا دیا۔ کام صرف چھوٹا سا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ 2 بکرے جب ذبح کر سکو تو 1 ہی بکرا کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اللہ کا دین تو اتنا آسان ہے، اور ہم نے کیا کر دیا، جب تک ہم فنکشن نہیں کریں گے، جب تک ہم رشتہ داروں کو ایک ٹولہ نہیں بلائیں گے، جب ایک برادری جمع نہیں ہوگی، تب تک عقیقہ کیسے ہو گیا؟ عقیقہ تو ہوگا ہی نہیں۔ آج ہم نے ٹرینڈ بنا لیا عقیقے کو بھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، عقیقوں کو بھی ہم نے ایک رسمی طور کو شروع کر دیا، رسم بنا لی کہ ایک رسم ہے، اس کو اس طرح سے کرنا ہے۔ جو کام سنت کے مطابق نہیں کیا جاتا اس کام کے اثرات پھر وہ اثرات نہیں پڑتے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، جو برکات آپ علیہ السلام نے عقیقے کی جو فرمائی ہے پھر وہ اثرات آپ کو نہیں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگے، اس قابل سمجھنے لگے، اور ابتدائی سے بلکہ اس کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کروائی جائے، اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد جو ہے، میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، کلو مولود یولد فطرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر کا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یا اسی طرح مشرک بناتے ہیں۔ بچہ خود سے وہ یہودی نہیں بنتا، بچہ خود سے مشرک نہیں بنتا، بچہ خود سے کافر نہیں بنتا، اس کے والدین اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا واضح ارشاد ہے کل مولود یولد فطرہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے دل میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لیکن اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو نعوذ باللہ یہودی یا مشرک یا مجوسی تو نہیں بناتے، لیکن جو فطرت اسلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے، کیا ہم اس فطرت کو تبدیل نہیں کر رہے؟ آج جب بچہ جب بڑا ہونے لگ جاتا ہے
اور اس کو جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت کروائی جائے، سب سے پہلا حکم دیکھے کیا دے رہے ہیں، کیا حضرت لقمان علیہ السلام نے پہلا حکم دیکھے کیا دیا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ ٹھہرانا۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے تعلیم کس چیز کی دی تھی؟ میں نے بتایا یہ بیس ہے، بیس خراب ہو گئی تو پوری بلڈنگ خراب رہے گی، بچے کی بنیاد خراب ہو گئی تو اس کے اوپر پوری عمارت جو اس کی زندگی کھڑے ہونے والی ہے، پوری زندگی اس کی خراب چلے گی۔ پھر ہم روتے رہیں گے کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ کہنا نہیں سنتا۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے تعلیم کس چیز کی دی تھی؟ فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی تعلیم دو، اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کون ہے، اس کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ معبود ہے، ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ شرک ایسی ایسی چیز ہے، اگر اس شرک کی بنیاد کے اوپر اس کی عمارت کھڑی ہو گئی تو پوری عمارت، اگر وہ کوئی اچھے کام بھی کرے گا تو وہ شرک کی وجہ سے ضائع ہے۔ تو پہلی تعلیم یہ ہے اپنے بچوں کو دی جائے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف قریب کیا جائے، اللہ کی باتیں بتائی جائیں اس کو۔ خدا کی قسم اللہ سے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو آج کے دور کا جو میں نے کہا نا نئے چیلنجز ہیں، آج کے دور کے لیے سب سے بڑا نیا چیلنج جو ہے اس دور میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ زہر قاتل ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آج ہمارے والدین چند منٹ کے آرام کے لیے، چند سیکنڈ کے سکون کے لیے، جب بچہ رونے لگ جاتا ہے تو چند منٹ کے سکون کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، کوئی کارٹون اور کوئی پویم اور کوئی شویم لگا کے اس کو دے دیتے ہیں، اور چند منٹ کے سکون تو والدین کو مل جاتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے بچے کی زندگی کو برباد کر رہا ہوں۔ سب سے زہر قاتل ہے اس موبائل کو، اس موبائل کا جو اگر بچے کو دیا جا رہا ہے، یہ روحانی زہر بھی دے رہے ہیں اور جسمانی زہر بھی آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اس کا روحانی معاملہ بھی خراب ہو رہا ہے اور جسمانی معاملہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو چشمے کی ضرورت ہے، چشمے لگایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا اسکرین ٹائم اتنا ہے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم جی جب زیادہ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے اندر بھی ایک طریقے سے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، عجیب سا ہو جاتا ہے، ہم فوراً موبائل رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی آنکھ ہماری آنکھ سے کیا اسٹرانگ ہے؟ آپ اس بچے کو اسکرین ٹائم میں ایک ایک دو دو گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، پھر وہ اس بچے کی روحانی طور پر اس کی روحانی کیفیت بھی تبدیل ہو رہی ہے اور جسمانی کیفیت بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے یہ چند منٹ کے آرام کے لیے اپنے بچوں کو اس اسکرین ٹائم، یہ جو موبائل ہے، اس کو اپنے بچوں سے دور رکھیے، ورنہ آج آپ 2 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے لیے آرام کر لیں گے، کل آپ کا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ پھر اپنا سر کو پیٹیں گے۔ یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو سمجھ میں نہ آنی، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، کل کو جب یہ بچہ ہوگا، جب بڑا ہوگا تو آپ اپنے سر کو پیٹ رہے ہوں گے کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کر دیا۔ پھر وہ وقت رونے کا نہیں ہوگا، محنت کا وقت ابھی ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ کریں۔ جب بچہ آپ کا رو رہا ہو، اس کے لیے، بچوں کے لیے موبائل کی اگر اس کچھ ایسے معاملات ہیں، اگر آپ مصروفیت ہے آپ کی، تو موبائل کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا اہتمام کر لیں، اس کے لیے ایسے ٹوائس، ایسے کھلونے، ایسے چیزیں لا دیں جس سے وہ کھیل سکیں۔ موبائل سے اپنے بچے کو دور رکھیں، کیونکہ اس کی موبائل کی وجہ سے ایک تو اس کی صحت بھی خراب ہوگی اور دوسری روحانی طور پہ بھی اس کے معاملات خراب ہوں گے۔ اب اس بچے اور وہ بچے، اب دیکھیں ہم بڑے ہیں، ہمیں تمیز ہے کہ ہم موبائل کے اندر ہم یوٹیوب چلا رہے ہیں، اب آپ بھی دیکھتی ہیں، اب ایڈ تو اس طرح کے ہر ویڈیوز کے اندر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں تو تمیز ہے، ہمیں تو عقل ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایسا غلط ایڈ آ جائے یا کوئی غلط کلپ یا کوئی ایسا، تو ہم اس کو فوراً سے اسکیپ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ بچوں کے اندر یہ تمیز نہیں ہے، بچوں کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں وہ زیادہ جلدی جاتا ہے، وہ اللہ نے ایسی فطرت بنائی ہے۔ اب آپ نے تو اس کو موبائل دے دیا، آپ نے تو پویم لگا کے، اب وہ بچہ آپ کے پیچھے کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم، اور ہر ویڈیوز کے اندر ایڈ چلتے ہیں اس طرح کا تو اور ایڈ کے اندر کیا کیا آ رہا ہے وہ آپ بھی جانتی ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔
تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو سب سے زمانے کا جو اپنے تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ چیز یہ ہے موبائل ہے، اپنے بچوں کو اپنے موبائل سے دور رکھے، خدا کے لیے دور رکھے، ان کے لیے دوسرے ٹوائز اور دوسرے کھلونوں کا اہتمام کر لیں تاکہ وہ اس میں لگ جائے، اور اپنا ٹائم دیں ان کو، اپنے بچوں کو اپنے آپ سے قریب رکھیں، اپنے آپ سے قریب رکھیں، اپنے آپ سے قریب رکھیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا ارشاد دیکھیے، یہ کوئی چھوٹا موٹا ارشاد نہیں ہے، فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا حکم دینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال سے پہلے نماز کا حکم دینے سے بھی منع فرمایا، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 سال کا 3.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسکول کے اندر داخلہ کروا دیتے ہیں، اور وہ بھاری بھرکم بیگ لے کے جا رہا ہے، اور وہ سارے کام، اب بتائیے اس کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے نماز سے بھی روکا کہ 7 سال تک اس کو نماز کیا۔ آج ہم نے آج ہم جو یہ تعلیم کے اندر جو ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی شروع کیا ہے نا، جب سے یہ معاملات اسی طرح اس کے بعد سے شروع ہو گئے۔ ایک والدہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کا داخلہ تو 4 سال کے عمر میں کرا دیا تھا، دوسری والدہ نے کہتی ہے اچھا 4 میں 3.5 میں کرواؤں گی۔ یہ مقابلے بازی چل رہا ہے، انا للہ۔ اس کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کے بچے کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی خوشی، آپ نے اپنا دکھلاوے کے لیے تو سارے کام کر لیے، بچے کے اوپر جو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہے اس کا۔ تو کم از کم 5 سال تو یہ ایسے ہیں کہ جو والدین اپنے آپ کو بچوں سے اتنا قریب رکھیں کہ وہ آپ سے جدا نہ ہو۔ یہ وقت آپ سے قریب ہونے کا ہے، اور اس وقت کو آپ صبح صبح آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہر بچہ صبح جب روتے ہوئے اسکول جا رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کو آپ چاہیے اس وقت، اس کو ابھی اسکول تعلیم نہیں چاہیے، ابھی تعلیم اس کو بھرپور طریقے سے دیں، لیکن وقت کے اوپر دیں، جب اس کا وقت آ جائے۔ آپ 3.5 4 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ بچہ رو کے اسکول جا رہا ہو، وجہ یہی ہے کہ وہ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہ رہا، وہ آپ سے قریب ہونا چاہ رہا ہے اس وقت، اور جب آپ سے قریب ہوگا تو جو اسکول میں نہیں وہ سیکھے گا وہ آپ سے سیکھ جائے گا۔ اور والدین میں والدہ کا اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے۔ والد کتنا ہی بڑا پارسا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث اور عالم کیوں نہ ہو، جو تربیت ایک ماں کر سکتی ہے وہ والد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ماں کو اس قابل بنایا ہے، وہ چیزیں دی ہیں جو اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اور فرمایا، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کہ اب بچے جو ہیں کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں سنتے، بلکہ آپ کو عمل کو دیکھتے ہیں، آپ کے کام کو دیکھتے ہیں۔ بچے ہمیشہ اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، کانوں سے نہیں سنتے۔ اپنے بچوں کو آپ اچھی باتیں کریں، بالکل کریں، لیکن ان کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش بھی کرنا پڑے گا۔ جو بات آپ کر رہی ہیں، آپ کی وہ عادت نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے بچوں کے لیے وہ اپنی عادت بنا لیجیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتی تو خدا کے لیے بچوں کے لیے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر میرا بچہ مجھے دیکھے گا نماز پڑھنے تو وہ کرے گا۔ اگر آپ کی عادت کوئی ایسے غلط کام کی ہے یا اس طرح کے کام کی نہیں ہے جو ایسا کوئی اچھا کام ہو، لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کام کو عادت ڈالیں، تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر عمل کرے گا، آپ کی جو باتیں آپ بتائیں گی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس چیز کو نہیں چلے گا اس کے اوپر زیادہ، جتنا آپ کے عمل اور آپ کے طریقے کو چلے گا۔ تو بچوں کو انسان بنانے کے لیے والدین کو اپنے آپ کو انسان بنانا ضروری ہے، بچے کو نیک بنانے کے لیے والدین کو اپنے آپ کو نیک بنانا بہت ضروری ہے۔ اور ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنوا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم، کہ اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو اور اپنے بچوں کو اچھے اخلاق اور اچھے آداب سکھاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا اکرام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے گھر جب تشریف لاتی تھیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی قصے سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی اگر سفر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے حاضری حضرت فاطمہ کے گھر پہ دیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں۔ یہ تھا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرنا۔ اور جب بھی سفر سے تشریف لاتے، کسی بیوی کے گھر نہیں جاتے، اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور اس سے جا کے اس کی خیر خیریت پوچھتے کہ کیا حال ہے، کیا ٹھیک ہے۔
یہ تھا اکرم اولادکم. آپ علیہ السلام کے گھر جب حضرت فاطمہ آتی، اللہ کے نبی اپنے تخت کے، اپنے بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوتے، اپنی فاطمہ کو جب دیکھتے آتے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس جاتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور اپنی جگہ پہ جو جس تخت کے اوپر خود بیٹھے ہوتے تھے اس تخت کے اوپر بیٹھاتے، اور اپنی جو شال تھی، اپنی جو چادر تھی، وہ حضرت فاطمہ کو اڑاتے. یہ تھا اکرم اولادکم، اپنے اولادوں کو عزت دو. آج ہم نے اپنے اولادوں کو عزت دینا ختم کر دیا. جب سے ہم نے اپنے اولادوں کو عزت دینا ختم کر دیا، آج وہ بچے کیا ہو گئے ہیں؟ باغی ہو گئے ہیں، نافرمان ہو گئے. آج ہم دوسروں سے تو بڑے ادب سے بات کر لیتے ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے، خیریت ہے، اور ہم اپنے بچوں کے سے کس طرح بات کرتے ہیں. ہر کوئی اپنا اندازہ لگا لے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. ہم نے ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اور فرمایا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ دراصل اصل ہے، یہ ہے اصل تربیت کا زمانہ. اس میں اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی، کل کو جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا، پھر اس کو تربیت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور بیس میں ہی اگر آپ نے اس کی ایسی تربیت کر دی، اس کو آپ نے وقت دیا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سنائے. آج 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 ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہماری ان پھپھو نے یا ہماری ان خالہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم نے بھی ایسا کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے ایسے تعلق رکھنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو. اخلاق اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخلاق یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھے انداز سے ملے اور تم بھی اس سے اچھا انداز سے ملو، یہ اخلاق نہیں ہے. فرمایا جو تم سے بد اخلاقی سے ملے تم اس سے اچھے اخلاق سے ملو، یہ ہے اخلاق. آج ہم نے بھی اس غلط راستے پہ لے کے گئے، اور آج اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، تمہیں بھی انہوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے. وہ نفرت ہم کیسے ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر؟ تو کیا یہ بچے آپ کے پھر اچھے اچھے راستے پہ چلیں گے؟ ہرگز نہیں چلیں گے. جب تک اللہ کے نبی کے طرف بتائے ہوئے طریقے پر اپنے بچوں کے اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے مطابق پھر ہم اس کو گمان کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک ہوں گے. دیکھیں یہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، زمانہ چینج ہو رہا ہے. اب وہ چیزیں جو پہلے جو اب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو اب نئے چیزوں کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اس کے طریقے کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے والدین نے مجھے جس طرح تربیت کی تھی میں اپنے بچوں کو ویسے ہی کروں، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ. آج کے نئے چیلنجز ہیں، اس وقت کے دوسرے معاملات. اس زمانے کو نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ نے اپنے بچوں کو لے کر چلنا. فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ. دوسرا حکم کیا دے رہے ہیں؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے سے بیٹے نماز کو قائم کرنا. اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا. آج ہم اپنے بچوں کو کن چیزوں کی ابتدا کے اندر کن چیزوں کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ سے خود پوچھ لیجئے. ہم نے اسکول میں اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے اسکول کا جب ہم انتظام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم نے جب سے ہم ان مارکس کی ریس میں لگے ہیں اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ان بچوں کے مارکس تو 100%، 80% آ جاتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میں نے اتنی دفعہ میں جاتا ہوں نا اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے، وہ ماشاء اللہ کہاں پڑھ رہے ہیں، سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ماما پارسی میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جن کی فیسیں تقریباً 50,000 روپے فیسیں. ان سے اگر انہوں نے جو پڑھا وہ تو پڑھ لیا، ان کے جب ریزلٹ پوچھا تو ریزلٹ کیا آیا بھائی؟ 100% ماشاء اللہ، 90%. جب ان سے کوئی سوال پوچھو تو ان کو سوال کا جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف رٹافیکیشن لگائی ہے. انہوں نے صرف جو سلیبس تھا اس سلیبس کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے نہ کچھ نہیں کیا ہے، بس اس کی وجہ سے مارکس آگے، کیونکہ مجھے 100 نمبر لینا ہے. کسی طرح گدھے گھوڑوں کی طرح پڑھنا ہے، گدھے گھوڑوں کی طرح پڑھو، بس 100 نمبر کسی طرح آ جائیں، یہی کامیابی کا معیار ہے. یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. مارکس سے آپ کو کبھی کوئی نہیں. آج ابھی تو آپ مارکس سے خوش ہو جائیں گے کہ میرے مارکس اتنے آئے. کل کو جب آپ عملی میدان میں جائیں گے، کل کو جب آپ جاب کے لیے جائیں گے، کل کو آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، تو آپ سے یہ نہیں دیکھا، آپ کے مارکس تو دیکھے جائیں گے، لیکن آپ کو دوسرا جو اصل چیز دیکھا جائے گا کہ آپ کو یہ کام آتا بھی ہے یا نہیں آتا. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس مارکس سے دور رکھیں، کیونکہ جب بچہ فیل ہو جائے،
آج ہمارے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ان کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، اتنا اس کو کر دیتے ہیں کہ بھائی تم تو اب زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر فیل ہونا جب انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے، جب انسان فیل ہوگا تو اس کو تب پتہ چلے گا کہ میں کیوں فیل ہوا، اور اس کے مطابق پھر اپنے سارے چیزوں کو ٹھیک رکھے گا۔ اور جب اس کے والدین اس کو جب موٹیویٹ کریں گے، چلے کوئی مارکس کم آ گئے یا آپ فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، نیکسٹ ایئر جب آپ اس کو حوصلہ دیں گے نا تو آپ وہ حوصلہ بڑھے گا، کل کو وہ دیکھیے گا وہ پاس ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو ایک تو بچہ ریزلٹ نہیں بتاتا، پھر چھپا رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھے ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچوں کے لیے رحمت بنائیں، رحمت بنا۔ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین اپنے بچوں کے اوپر کبھی غصہ نہ کریں، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چماٹ تھپڑ نہ لگائیں۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو چہرے کے اوپر نہ مارا کرو۔ آج ہمارا پہلی ماری تھپڑ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں، اپنے بچوں کو آداب سکھائیں، اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں والے ساتھ سے کام کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ٹائم دیں، ان کے ساتھ بچے بن کے کھیلیں، ان کے ساتھ باتیں کریں۔ آج والدین اپنے موبائل میں لگے ہیں، بچے اپنے موبائل میں لگے ہیں، کون کہاں کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایک چھت کے نیچے ہیں لیکن کون کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ ایک چھت کے نیچے اس موبائل نے آ کے جتنی سہولیات دی ہیں اتنا ہی بگاڑ بھی پیدا کیا۔ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اپنے بچوں کو یہ حکم دو کہ اچھے کام کرنے کا اپنے بچوں کو حکم دو، کہ میرے بچوں ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا کے رکھنا، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو برائی سے روک رہے ہیں، اپنے بچوں کو خود برائی پہ لگاتے ہیں۔ کیا شادی بیاہ کے موقع پر ہم گانا بجا کے بچوں کو میدان میں نہیں کھڑا کرتے کہ بیٹا ناچ کے تو دکھاؤ؟ میں آج کی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے ہمارے زمانے کے اندر۔ 4 بچے کو جمع کیا، گانا لگاؤ بھائی بچے ہمارے ڈانس کریں گے، اور پیچھے تالیاں چل رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑا نیک کام ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ جب ہم نے بچوں کو ابتدا ہی سے ڈانسر بنا دیا تو کل بڑے ہو کے وہ ڈانسر ہی بنیں گے، وہ ایکٹر ہی بنیں گے۔ یہ مت چھوڑیں کہ آپ نے بچوں کو تو اور ہمارے ایک تو یہ بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، کل بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، سیکھ جائے گا۔ لا لا لا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بچہ ہی تو اصل ہے جو سکھانے کے لیے، اگر بچپن میں اگر آپ نے نہیں سکھایا کچھ بات اچھی بات تو کل کو وہ جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ ویسے ہی رہے گا۔ جیسے میں نے بتایا بیس بہت ضروری ہے، بیس اگر آپ نے نہیں بنائی تو وہ بچہ ویسے ہی رہے گا۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے معاملات رکھیں، ان کو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام بتائیں، بھائی یہ تمہاری پھپھو ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، بھائی یہ تمہاری خالہ ہیں، یہ تمہاری امی ہیں، یہ تمہارے بابا ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں، یہ کہتا ہے اللہ، اسلام یہ کہتا ہے، یہ باتیں بتائیں اپنے بچوں کو۔ اور اپنے بچوں کو اگر آپ دیکھیں، انسان جب اپنے بچوں کو جس چیز کی عادت لگاتا ہے نا وہی عادت اس کو لگتی ہے۔ اگر ہم بچے کو اگر کسی ٹائم ٹو ٹائم اگر اس بچے کو اگر ہم موبائل بھی دے رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ موبائل میں اس کو اچھی چیز لگا کے دیں۔ یہ پویم شویم جو گانے شانے چل رہے ہوتے ہیں اس سے دور رکھیں، خدا کے لیے دور رکھیں۔ یہ چند وقتی تو مزہ ہوگا کہ وہ بھائی کلیپنگ ہو رہی ہے، وہ پیچھے ٹوئنکل 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 سب کچھ سکھائیں، لیکن پہلے آپ اللہ کی تعریف تو سکھا دیں پہلے۔ اے سے ہم ایپل تو سکھاتے ہیں، وہ اس کو تھوڑا بعد میں سکھا دیں، اے سے پہلے اللہ تو سکھا دے پہلے۔ بی سے بال بعد میں سکھائیے گا، پہلے بی سے بسم اللہ سکھا دیں اس کو۔ کیونکہ ابتدا اگر آپ نے اگر غلط چیزوں کی ابتدا کر دی تو وہ پھر وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے وقت بچوں کو موبائل دے بھی رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مستقل، اگر تھوڑی بہت، تو اس کو اچھی چیز لگا۔ آج تو ماشاءاللہ موبائل کے اندر جیسے اگر خراب چیزیں ہیں تو اچھی چیزیں بھی بہت آ گئی ہیں، کارٹون کی صورت کے اندر، جس کے اندر کوئی میوزک شیوزک نہیں ہوتی، اسلامک کارٹونس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ بچوں کو لگا، کیونکہ بچوں کی میں نے کہا نا جو جس چیز کی بچوں کی عادت لگائیں گے بچہ وہی دیکھے گا۔ اگر آپ نے بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل اور کارٹون اور دوسری چیزوں کی ماما
پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں، ان چیزوں کی اگر ہم نے عادت لگا دی، وہ بچہ پھر نیکسٹ ٹائم وہی مانگے گا کہ مجھے وہی چاہیے. آپ اس کو لاکھ کوشش کر لیں کہ یہ لگا کے دیں، بولے گا نہیں نہیں ماما مجھے وہ لگا کے دیں. اگر شروع سے ہی اگر آپ اس کر لیں کہ وہی لگا کے دیں، اور کل کو اگر آپ ٹوئنکل ٹوئنکل وہ بھی لگائے، وہ بچہ منع کرے گا یہ نہیں وہ لگا کے دیں جو آپ نے کل لگا. یہ بچوں کی عادت ہے. کہتے بھی نا فرسٹ امپریشن دا لاسٹ امپریشن. تو پہلا جو امپریشن پڑے گا بچوں کو وہی اس کے اوپر چلے گا. تو پہلی چیز اس کو اگر ہم دے رہے ہیں تو ایسی چیزیں اس کو دیں لگا کے، اور وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم. یہ نہیں کہ وہ اب اس میں لگا ہے تو وہ بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگے ہوئے، نہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ حد ہے. اور بچوں کو اس طرح گائیڈ کریں کہ بچوں کا بھی ایک ٹائم ٹیبل، جب وہ بچے بڑے ہو اس کو ٹائم ٹیبل بنا، اس کو پتا ہو کہ بھائی یہ ٹائم میرا اسکرین کا ٹائم ہے. اس کو اس طریقے سے لے کر چلیں، گدے گھوڑوں کی طرح نہ چھوڑیں. بچے جو ہیں وہ جانور بھی اپنے بچوں کو پیدا کر لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہمیں کھانا پینا کھلاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے والدین. وہ جانور بچے وہ بھی پیدا کر رہے ہیں، بچے انسان بھی پیدا کر رہے ہیں. فرق کیا ہوگا کہ وہ جانور کو بچے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، انسانوں کے بچے تربیت یافتہ ہوتے. تو اپنے بچوں کا اسکیجول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں. یہ ٹائم تمہارا بھائی اسی سے کا ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اور جب بچہ کوئی اچھا کام کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو اس بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے اچھے کام کے اوپر کوئی گفٹ دے دیں، یا کوئی ایسے صرف برتھ ڈے یا اس کو انتظام نہ کریں کہ اس وقت ہم بچوں کے سیلیبریٹ کریں گے برتھ ڈے. نہیں، اگر آپ کے 2 بچے ہیں، آپ دونوں بچوں کے اندر آپ یہ اس طرح سے گیم رکھیں کہ بھائی آج کے دن جو اتنے اچھے کام کرے گا اس کو آج میں یہ دوں گا. اب وہ بچہ آپ بچوں کے اندر وہ ابھی آپ کی گفٹ کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن کل کو جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو کل جب بڑا ہو جائے گا تب بھی وہ اچھے کام کرے گا. بچوں کے اندر یہ لگا دے کہ بھائی آج جو جتنے یہ اچھا کام کیا، جس کے زیادہ اچھے کام ہوں گے آج اس کو گفٹ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اور گفٹ کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو سائیکل یہ لا کے دیں کہ ہزاروں روپے. اگر آپ چھوٹا سا کھلونا، اگر چھوٹا سا ایک چیز بھی اگر آپ اس کو لا کے دے دیں گے، بچہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا. وہ چند 100 روپے میں آ جائے گی آپ کے پاس. اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. میں نے کہا نا، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. آج ہم ہوں گے، کل ہم نہیں ہوں گے. ہمارے بچے ہمارے نقش قدم پر ہوں گے. آپ کا بچہ اگر اچھا ہوگا، لوگ آپ کے والدین کی تعریف کریں گے. آج بھی دیکھا جاتا ہے والدین جب بچہ غلط کام کرتا ہے تو بچوں سے زیادہ اس کے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہوں کہ تمہارے والدین نے کیسی تربیت کی. اور جب وہی بچہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے والدین کو اچھے نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ان کے والدین نے اس بچے کی کتنی اچھی تربیت کی ہے. اور کل جب آپ دنیا سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو چھوڑ کے اس کا مال وغیرہ کچھ نہیں جاتا. 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک تو اس کا عمل خود جاتا ہے، اور فرمایا وہ کام جو اس نے کوئی ایسے کیا ہو جو صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا ہو، وہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور فرمایا نیک بچے، جو سب سے پہلے نمبر پر فرمایا وہ نیک بچے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، جو اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کو اللہ سے معرفت ہی نہیں کروائی، اللہ کی پہچان ہی نہیں کروائی، وہ اپنے لیے نہیں پڑھتا، وہ آپ کے لیے کیا پڑھے گا؟ وہ اپنے لیے نماز نہیں پڑھتا، وہ آپ کے لیے کیا نمازیں پڑھے گا؟ وہ آپ کے لیے کیا قرآن پڑھے گا؟ اس کو اپنے لیے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو کیا کل آپ کو یہ پتا ہے کہ کل جب آپ کا انتقال ہوگا تو وہ آپ کو پڑھے گا، بخش کر دے گا؟ لازمی سی بات ہے. تو میں نے اسکول کی بات کر رہا تھا. جب اپنے بچوں کو جب اسکول میں داخلہ کروا رہے ہیں تو خدا کے لیے ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں کہ دوسرے کے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو میرے بچے اس اسکول میں پڑھنے چاہیے. آپ کا میدان الگ ہے، ان کا میدان الگ ہے. اپنے آپ کو کسی بچے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو الگ صفات سے پیدا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو صفات آپ کے کزن کے پاس ہے وہی صفات آپ کے پاس ہو. اگر آپ اس دوڑ کے اندر لگیں گے تو وہ گدھے گھوڑوں کی دوڑ ہوگی اور کچھ اس سے نہیں ہوگا. آپ کے بچے کی صفات اس بچے کی صفات الگ ہے. اور کوشش ہو اپنے بچوں کو ایسے اسکول، ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں جہاں پہ کہیں خدا کچھ نہ کچھ دینی ماحول تو ضرور دین. کیونکہ یہ دین آپ دیکھیں نا، آپ اس بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں. آپ اس سے کوئی منع نہیں ہے، آپ ٹھیک ٹھاک اس کو تعلیم دیں. لیکن آپ بتائیں کہ کیمسٹری اس کو یا بایولوجی اس کو یا فزکس اس کو کبھی آپ کو یہ سکھائے گی کہ اس کو اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ کیا کوئی بھی فزکس اس کو یہ بات سکھائے گی کہ جھوٹ نہیں بولنا؟
کیا کوئی کیمسٹری اس کو یہ بات سکھائے گی کہ اچھے کام کرنے ہیں؟ نہیں، یہ سبجیکٹ اس کو یہ نہیں سکھائیں گے، اس کو یہ وہ کون سا سبجیکٹ ہے جو اس کو یہ ساری چیزیں سکھائے؟ وہ اسلام ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ وہ ایک اگر کل کو ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے ڈاکٹر بھی ہو، تو اس کے بعد دینی تعلیم بھی کم از کم اتنی ہو کہ اس کو پتا ہو کہ مجھے ڈاکٹری کس طرح کسے کرنی ہے، مجھے ظالم نہیں بننا ہے، مجھے مریض کو، پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھنا ہے، اس کو مشین نہیں سمجھنا کہ جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو۔ کل کو جب بچہ وہ جہاز پائلٹ بنے تو اس کو پتا ہو کہ میری کیا ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھے کس پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ کل کو جب بچہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس میں مسلمان ہوں، مجھے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اور اللہ نے کیا تعلیمات دی۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایسے ایسے تعلیم اداروں کا اہتمام کیجیے جہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو۔ اگر یہ دونوں یہ ایسی تعلیم دیں گے، کل کا بچہ آپ کا ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہوگا اور ایک بہترین مسلمان بھی ہوگا۔ اور اپنے بچوں کو اس مارکس کی دوڑ سے دور رکھیں۔ اگر آپ کے بچے کی 50% مارکس آئے ہیں اور اس نے جو پڑھا ہے وہ ساری چیزیں اس کو آتی ہے، اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ ہاں یہ میں نے پڑھا ہے اس میں، اگر وہ آتی ہے تو میں واللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ جو 100% یا 100% جو بچہ لے کر آیا ہے، اس نے پورے پاکستان میں ٹاپ بھی کیا ہے نا، اس کا بچہ ان کے سامنے آپ کا بچہ آگے، کیونکہ وہ صرف ریس کے اندر آگے گیا ہے، وہ صرف وہ جو اس نے پڑھا ہے اس چیزوں مارکس لے کر اس نے آگے کر دیا۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے پورے سال میں کیا پڑھا، اس کو نہیں پتا۔ تو اپنے بچوں کے کبھی بھی اگر مارکس کم آتے ہیں، کبھی بھی ان کی حوصلہ شکنی کا نہ کریں، ان کو ہمیشہ حوصلہ دیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بہترین ہے، زبردست ہو گیا۔ وہ چیزیں اس کو اگر آتی ہیں جو اس نے پڑھا ہے، بہت زبردست ہے، یہی چاہیے ہمیں، کیونکہ کل مارکس نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی قابلیت دیکھی جائے گی کہ آپ کتنے قابل ہو، اور مارکس سے کبھی بھی انسان قابلیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مارکس سے کبھی قابلیت کے اندازہ نہیں لگا۔ اور آج جو پاکستان کا نظام ہے خاص طور پر، اس میں تو کبھی زندگی میں مارکس سے آپ قابلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوگوں کے پیپرس نہیں ہو رہے، کورونا کے ٹائم پہ کووڈ میں کیا ہوا، یہی ہوا، پیپرس ہوئے ہی نہیں ہے، بچوں کے مارکس 90%، 90+ آئے ہیں ماشاء اللہ، اور کیا ہوا، پیپر ہوئے نہیں تھے اور مارکس 90% آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو اس کی تو کوئی قدر ہی نہیں۔ اور اپنے بچوں کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے قریب رکھیں، یہ جو ابتدائی 5 سال ہیں کوشش کریں، دیکھیں اگر 5 سال کے بعد بھی اگر آپ نرسری میں اس طرح ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت ہی میٹرک کرے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کو آپ نے 5 سال اپنے گھر میں اگر آپ نے اس کو لگا دیا نا، گھر میں اس کو تھوڑا بہت پڑھا دیا، جیسے نرسری، KG 1 KG، تو یہ جو پورا سلسلہ ہوتا ہے، اگر اس کو اپنے پاس رہ کے، اتنا تو آپ کو بھی آتا ہے ماشاءاللہ، جو چیز آپ اسکول میں پڑھا، یہ چیز اگر آپ نے اپنے پاس اپنے قریب کر کے سکھا دیا، کل کو اگر آپ کو ایڈمیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو نرسری KG 1 KG 2 میں نہیں کروانی پڑے گی، آپ بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ڈائریکٹ 1 کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ یہ جو 3 سال ہیں اس کے بچ جائیں گے، اور وہ 3 سال بچ نہیں جائیں گے، بڑے قیمتی اس بچے کے بن جائیں گے۔ وہ 3 سال اس نے اپنی ماں کے ساتھ گزارے ہوں، اپنے باپ کے ساتھ گزارے ہوں گے، گھر کے ماحول کے اندر گزارے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوا کہ 3.5 سال کا بچہ ہے، وہ صبح صبح رو رہا ہے، اپنے ماں کے سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو ابھی اپنی ماں کی ضرورت ہے، اپنے باپ کی ضرورت ہے، اور اس کو کسی غیر ٹیچر، کسی غیر کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اوپر جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کیا اثرات پڑیں گے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں اندازہ ہوگا جب یہ بچہ کل جب بڑا ہو جائے گا، جب بچہ اگر آپ سے دور ہوگا نا، تو آپ یہ شکوہ شکایت نہیں کریے گا کہ میرا بچہ میرے پاس نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے بچپن میں اس کو اپنے آپ سے قریب کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس سے دو اچھی باتیں کی نہیں ہے بیٹھ کے۔ آپ کو جب آپ نے اپنے کام میں لگی ہوئی، جب آپ کا بچہ روتا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس بچے کو اپنے قریب کر دیں، آپ نے موبائل لیا، پکڑا دیا، یہ لو بھائی دیکھو، آپ نے یہ تو کیا ہے۔ کل کو بھی آپ کل بھی جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو آپ نہیں چاہیے ہوں گے، آپ کی کیا چاہیے ہوگی، موبائل چاہیے ہوگا، آپ کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو موبائل کی ضرورت ہے آپ کے، آپ نہیں بھی ہوں گے، وہ پورا زندگی آرام سے گزار لے گا، اس کو موبائل کی ضرورت ہے، موبائل اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ تو جس چیز کی اس کو عادت لگائی جائیں گی وہ اس کی عادت ہوگی۔ تو یہ میں نے بہت مختصر طور پر، یہ بہت لمبا موضوع ہے تربیت اولاد کے اوپر،
اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو گھنٹے گھنٹے لگ جائیں. یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں بس آدھا گھنٹے پونے گھنٹے میں اس کا کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، توڑ موڑ کے کبھی وہاں سے کچھ لے لیا کچھ لے لیا، اس طرح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کر رہا ہوں. لیکن بہرحال دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس خاص طور پر اس زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. آج لوگ بڑے دیکھیں، اولاد کی نعمت کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے. آپ ان سے اولاد کی نعمت جا کے پوچھیے جن کے گھر میں اولاد نہیں، وہ روتے ہیں اللہ کے سامنے بھی، ڈاکٹروں کے سامنے بھی روتے ہیں کہ کوئی ایسا علاج کر دو، کوئی ایسا معاملہ کر دو کہ میری اولاد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت، وہ عظیم نعمت دی ہے، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور اس اللہ کی نعمت اور اس کی اللہ کی رحمت کا احسان کس طریقے سے ادا ہو سکتا ہے؟ احسان تو ہو ہی نہیں، ادا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کسی درجے میں کہا بھی جائے تو وہ اچھی تربیت کے حوالے سے ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو امانت دی ہے، وہ اولاد دراصل اللہ کی ہے، آپ کو دی ہے اس نے. آپ اس کو اچھا مسلمان بنائے، اس لیے آپ اس کی اچھی تربیت کیے، اس لیے آپ کو اس نے آپ کو عطا کی ہے وہ اولاد. کل کو وہ اولاد جب بڑی ہو جائے گی، وہ دوبارہ وہ بھی آپ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اگر آپ نے اس بچے کو اچھا مسلمان بنایا ہوگا، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. آپ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، دنیا بھی اچھی ہو تو آخرت بھی اچھی ہو. میرے بچے کو بھی ایک دن جانا ہے، کیا میں برداشت آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا یہ دنیا کے اندر یہ برداشت کر سکتے ہیں کوئی تکلیف ہو؟ ہلکا سا آگ کا چولہا کا اگر اس کے ہاتھ پہ لگتا ہے تو والدین کی تڑپ نکل جاتی ہے کہ میرے بچے کو یہ ہوگا. تو وہ جو آنے اللہ اللہ اس آگ سے بچائے، تو کیا ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ اس آگ کے اندر جائے؟ کوئی والدین اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اپنے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت کریں، اچھی سے اچھی تربیت کریں، اچھی سے اچھی تربیت کریں. اور اس کے لیے والدین کے لیے بہت سے اس کے ورک شاپس بھی کروائے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، پروفیسر کی طرف، جو دانشور حضرات ہیں، جو اس کام کے فیلڈ کے ماہر ہیں، ورک شاپ بھی کرواتے ہیں اس کی طرح. جگہ جگہوں پہ ان کے ورک شاپس ہوتے ہیں، ان کو اٹینڈ کریں. وہ آپ کو بتائیں گے، وہ گر کی باتیں بتائیں گے کیسے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی. ان چیزوں کو اٹینڈ کریں، ان چیزوں کو لے کر چلیں. اللہ کے نبی کے ارشادات کو سامنے رکھیں، اللہ کے طریقے کو، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو کے سامنے رکھیں کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹا. اور کیا فرمایا؟ ولا تصاعر خدک للناس، اللہ اللہ، فرمایا کہ اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے ایسے پیش نہ کرنا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر کوئی بل ہو. کتنی خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہر انسان سے، میرے بیٹے جب بھی کسی سے ملنا تو خندہ پیشانی ہو کے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا. آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا اگر کوئی تمہارے سامنے آئے تو خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے ملا کرو؟ ہوں گے لیکن بہت کم ہوں. اور فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، دیکھیں تربیت کیا ہو رہی ہے، فرمایا زمین پہ اکڑ کے مت چلنا. آج ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا دم کے تھوڑا سینہ نکال کے چلو، پتہ تو چلے کہ کون آ رہا ہے. آج ہم بچے کو یہ سکھاتے. اور اللہ کے نبی، اللہ کے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو ولا تمشی فی الارض مرحا، بیٹا عاجزی کے ساتھ چلنا، شریفوں کی طرح چلنا، بدماشوں کی طرح نہ چلنا. اپنے آپ کو بدماش نہ ثابت کرنا، شریفوں کی طرح رہنا، شریفوں کی طرح چلنا. تو یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. میں نے آپ کے سامنے کچھ توڑ موڑ کے کچھ باتیں رکھی ہیں. وقت ہمارا تقریباً کراس ہو چکا ہے اس کے حوالے سے، اور میرے پاس اور بھی بہت ساری باتیں تھیں میں کرنے کے لیے. بس یہ ہے کہ بس یہ ابتدائی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں تو سوال کریں، میں انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کو جواب دوں. جی کوئی سوالات ہو تو کر لیں تاکہ پھر میں انشاءاللہ جواب دے دوں، پھر انشاءاللہ کلاس کو ہم مکمل کرتے ہیں.
چلے جی، اس کا مطلب ہے کسی کا سوال نہیں ہے، یا سارے ماشاءاللہ غیر شادی شدہ ہیں جن کے بچے ہی نہیں ہیں تو وہ سوال کیا کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو وہیں پہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی ان کے اولاد وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ابھی سے اس حوالے سے ٹرین کریں کہ میں نے اپنے بچے کے کل جو میرے بچے ہوں گے ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا، ابھی سے اس کا وہ لے کر چلیں۔ ہم ہر چیز کی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو فیوچر پلاننگ کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے بچوں کو ابتدائی سے کیسے لے کے چلنا۔ بچے جب بالکل الگ ماحول میں جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بچے الگ ماحول میں جا کیوں رہے ہیں؟ آپ ان کو وہ ماحول کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل الگ ماحول میں جائیں؟ آپ اس کی کوئی مثال دے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ایسا الگ ماحول کی آپ بات کر رہی ہیں۔ جیسے نانی کے گھر؟ اچھا جی، یہی چیز ہے نا، دیکھیں ٹی وی ہو، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں، میں اپنے وہ دو تین بچوں کے حوالے سے بتاؤں تو ان کے گھر میں بھی ٹی وی ہے نا، انہوں نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹی وی کے اندر، اب ان کو ٹی وی کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ٹی وی کے اندر کیبل شیبل نہیں لگائے ہوئے، وہ ان کو پاس یو ایس بی ہے، یو ایس بی کے اندر انہوں نے انبیاء کی کہانیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ انبیاء کی کہانی ان کے پاس یو ایس بی ہے، اور رسول اللہ کی کہانی ہے وہ ٹی وی کے اوپر لگا دیتے ہیں یو ایس بی، وہ بھی انہوں نے، اور وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ دیکھ کے۔ اس طریقے سے بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ بہت دیکھیں اللہ ڈیجیٹل اللہ نے آپ کو ڈیجیٹل اتنی چیزیں دی ہیں، ہر چیز آپ اس کو اس طرح استعمال کریں، اچھے کاموں میں استعمال کریں، اس طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے نانی کے گھر کے حوالے دی یا کزنس کے گھر کے حوالے، کزن کا ذہن نہیں ہے، جیسے دوسرے کزن کا ذہن نہیں ہے، تو دیکھیں جب آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اگر اچھی، کیونکہ شروع سے ہی جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت ہی تو آپ نے کزن کے گھر نہیں بھیجا ہوگا، یا آپ نے نانی کے گھر، نانی ہے تو اس کی تربیت نہیں کی ہوگی، آپ نہیں کی ہوگی، تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ کل کو اگر وہ خدا نہ کہتا کسی غلط ماحول میں جاتا بھی ہے تو وہ اتنا اسٹرانگ ہو آپ کی تربیت کے والے سے، وہ کسی غلط طریقے پہ نہ چل سکے، بلکہ وہ اپنا اثر پیدا کرے ان لوگوں کو، ان بچوں کو جا کے اچھا بنا دے۔ ایسی تربیت ہونی چاہیے آپ کی، ایسی چیزیں آپ نے اس کو سکھائی ہوں، جب اس کو پتا ہوگا کہ بھائی جھوٹ کی یہ نقصانات ہیں، اس کو انہوں نے آپ نے اس طرح اس کو بتا دیا ہوگا کہ وہ جب کسی غلط ماحول میں بھی جائے گا تو وہاں پہ نہیں بولے گا جھوٹ، اس کو پتا ہوگا کہ میری ماں نے ایسی تربیت کی ہے، میرے والد نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، اور اگر آپ کی تربیت میں اثر ہوگا تو وہ جس بچوں کے ساتھ جا رہا ہے ان بچوں کو بھی جا کے نیک بنا دے گا، اچھا بنا دے گا، سچوں کا عادی بنا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچوں کو جب بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے، وہ کسی ایسے گھر میں گئے، وہ بچوں کو جا کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے اس کو ایسے نہیں کرتے، وہ والدین کہتے ہیں کہ یار تمہارا بچہ تو اچھا ہے، اس کی وجہ سے دیکھ کے میرے بچے بھی اچھے بن رہے ہیں، ایسے ایسے مثالیں ہیں۔ یہ کوئی میں آسمانوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ کی تربیت کے اندر وہ جان ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو سب کے لیے پال رہے ہیں یا اپنے لیے پال رہے ہیں؟ سب کو تو بہت ساری چیزیں معیوب لگتی ہیں، آپ نے سر کو ڈھاک لیا تو بچوں کو معیوب لگے گا کہ تم نے ابھی سے تم نے اس کو مولوی بنا دیا، یہ بنا دیا وہ بنا دیا۔ بھائی کل کو بچوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے، آپ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کو بھائی تمیز کے ساتھ اچھے انداز سے بتا دیں کہ بھائی میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو جانتی ہوں کہ میں اس کو کیسی تربیت کرنا ہے، اچھے انداز سے ان کو بتا دیں۔ میں اس کو بہتر سمجھتی ہوں آپ سے زیادہ اپنے بچوں کے بارے میں کہ میں اس کو کیسے رکھوں گی۔ دوسروں کو بچے کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے فیصلے نہ کریں۔ دیکھیں کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ نے تعلیم سے یا ان چیزوں سے نہیں روکا ہے، آپ اپنی بچی کو یونیورسٹی بھیجیں، کالج بھیجیں، وہ ساری چیزیں بھیجیں، حدود بتا دیں کہ یہ حدود ہیں، اس حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اور کالج اگر آپ بھیج بھی رہی ہیں تو کالج کا ایسا احترام، آپ بہت سے ایسے کالج بھی ہوتے ہیں جو وومینس کالج ہوتے ہیں خالی، وہاں پہ بھیجیں، یا ایسے کوئی جو کو سسٹم نہیں ہوتا تو ایسے کالج کا انتخاب کریں، وہاں پہ بھی میڈیکل کی پڑھائی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی انجینئرنگ کی پڑھائی ہو رہی ہے، تو ایسے کالج کا بھی انتخاب کروائے نا، تاکہ وہ اس کو وہ ماحول ہی نہ ملے۔ اور یونیورسٹی میں اگر چلو ایسا ماحول ہوتا بھی ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں تو وہ
وہ عام طور پر کو کلاسی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی بچے کی تربیت اپنے بچوں کی ایسی کی ہوگی کہ کل اگر وہ غلط ماحول میں بھی جائے گی تو وہ نہیں جائے گی اس طرح غلط ماحول میں۔ آپ اس کو پھر والدین کی پھر یہ ذمہ داری بھی ہے نا کہ آپ نے اگر اس کو یونیورسٹی کا تک چھوڑ بھی دیا ہے تو اس کے بعد نہ چھوڑیں۔ معاملہ یہ چیز ہے، آپ فکر مند رہیں، آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ فکر مند رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب بڑی ہو گئی ہے تو بڑی ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی اب کیا نہیں، اچھے انداز سے آپ اس کے ساتھ وہ کریں۔ اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہمارا یہ بھی ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہم شک بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے تو یہ وہ ہوگا۔ شک بھی نہ، اپنے بچوں کو حوصلہ دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ بھی رکھیں کہ میرا بچہ اس طرح نہیں کر رہا ہو۔ تو یونیورسٹی بھیجیں، باہر بھیجیں، جہاں بھیجنا ہے بھیجیں، اگر اس کو ضرورت ہے اس چیز کی، وہ جہاں بھیجنا ہے بھیجیں، تو اس کو بس اصول اور اللہ کے طریقے اور حدود بتا دیں کہ بھائی یہ تمہاری حدود ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ ساری چیز۔ اللہ کی باتوں کو تو چلتی ہوگی تو انشاءاللہ وہ پڑھائی کے لیے جائے گی یا دوسرے کام کے لیے نہیں جائے گی۔ معذور ہے تب بھی، معذور سے کیا مراد؟ معذور سے مراد کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ اچھا، اس طرح کا اگر بچہ ہے اور آپ وہ یونیورسٹی میں اگر آپ اس بچے کو پڑھانے چاہ رہی ہیں اور وہ بچی کی بھی خواہش ہے تو آپ یونیورسٹی میں بات کریں۔ اب دیکھیں مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر بھی تو اس طرح کا وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ جائے گی، اس کو غلط نظروں سے دیکھا جائے گا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری ہم بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں فیس بھی کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اس طرح کے وہ ماحول نہیں ہے۔ تو یونیورسٹی میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو بات بنانے سے بنتی ہے۔ آپ یونیورسٹی میں جائیں، یونیورسٹی سے بات کریں کہ یہ معاملہ ہے، آپ کو اس طرح کا اس کے اوپر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، کوئی اس کے لیے اس طرح کا وہ ارینج کر دیں کہ وہ لے کر چلے جائے، وہ لے کر آ جائے اس کو، تو کچھ نہ کچھ اگر آپ نے یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس سے آپ نے یورپ میں ہے، یورپ میں ہے۔ اب یورپ تو میں نہیں گیا، وہاں کی کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ تو مجھے دیکھنا وہ تو وہ اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس وقت کے جو وہاں پہ جو بھی وہ ہیں، جہاں پہ جس بھی کنٹری کے اندر ہے، تو وہاں کے وہ معاملات دیکھ لیں، وہ ماحول دیکھ لیں کہ کیا ماحول ہے، کیا معاملات ہے، اسی طریقے سے پھر اس کو لے کے چلیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے، اور اپنی اس بچی کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی یہ معاملات تو میں آئیں گے، اس کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑے گا، اس کو بھی موٹیویٹ کریں۔ جی چلے جی، ٹائم ہو گیا مکمل، تو اس کو ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔